ڈونر کے پاس جا رہا تھا نارتھ کراچی کی طرف، اور ان سے کچھ پیسے کی بات ہونی تھی، وہاں مایوسی ہوئی۔ تو میں نے نکلتے ہوئے فون کیا ڈاکٹر صبا کو کہ ڈاکٹر صبا مجھے آپ سے ملنا ہے، کیونکہ ضیاء الدین راستے میں پڑتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں بیٹھی ہوئی آ جائیں، اور میرے ساتھ جو شخص تھا اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ ان کی کمزوری کیا ہے، اور ان کی کمزوری یہ تھی کہ بلڈ سینٹر بننا چاہیے۔ تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے جب ڈاکٹر صبا سے میں نے یہ کہا کہ جی کچھ باتیں کر رہی تھی، تو اسے میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بلڈ سینٹر کی کیا کہانی ہے؟ تو یہ تو تیار بیٹھی ہوئی تھی، فوراً انہوں نے کھولا اپنا لیپ ٹاپ اور مجھے پریزنٹیشن دکھائی، اور پریزنٹیشن کے آخر میں نے اور انہوں نے یہ ساری کہانی سنائی کہ میری ذکر ادھر بھی گئی ادھر بھی گئی، اور بہت مایوسی ہوئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کا یہ ہم خواب پورا کریں تو پھر ایبرپٹلی انہوں نے کہا پھر میں انڈس کی غلام۔ اور یہ ایسے نہیں تھا، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک پلاٹ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس ملاقات سے پہلے ایک ہفتے پہلے میرے پاس فرحان حنیف آئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ مجھے بلڈ بینک کے اندر کام کرنا ہے، کیونکہ ان کی ایک جو بیٹی وہ جو ایک پلاسٹک انیمیا تھا اس کو، اور کافی کوشش کی، بہت محنت کرتے رہے، لیکن جس وہ تکلیف سے گزرے تو انہوں نے کہا اس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے۔ اور اس کے ایک ہفتے کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے، میں پھر اس ڈونر سے بھی مایوس ہوتا ہوں، اور میں ڈاکٹر صبا کے پاس پہنچتا ہوں تو یہ بات آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں تک پہنچایا بلڈ سینٹر کو۔ بہت دفعہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صبا کچھ باتیں میں کہوں گا۔ انہوں نے بہت ساری اپنی پراپرٹی بھی بیچ دی، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اتنے ہی ہیں، اتنے میں کچھ گزارا کریں۔ خواب بہت بڑے دیکھتی ہے کہ یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اور آج جو ہم یہاں موجود ہیں یہ ان سب لوگوں کی وجہ سے، ان ٹیم کی وجہ سے ہے، اور پھر اللہ نے یہاں پہنچا دیا، اور انشاءاللہ آگے بھی پہنچاتا رہے گا۔ ہم اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ کوئی ایک ادارہ نہیں کر سکتا، چاہے پبلک سیکٹر ہو، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو، چاہے ناٹ فار پروفٹ ہو۔ جب سب تک سب مل کے نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ اور کووڈ میں ہم نے دیکھا، کووڈ میں جس طریقے سے ہم جس تمام ادارے یوں کر کے NCOCC NCC اور سب مل کے روز بیٹھتے تھے، روز ہر اسپتال آپس میں بات کرتا تھا کہ یار میرے پاس بیڈ ہے ادھر بھیج دو، میرے پاس نہیں ہے ادھر بھیج دو۔ اسی کو کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں جو خواب ڈاکٹر صبا نے دیکھا تھا، ہم اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ اس کو پورا ہوتے دیکھیں گے۔ اور آج فیڈرل منسٹر صاحب نے بھی اس کو لے لیا کہ انڈس زندگی تو ہے ہی نہیں، انڈس ریور زندگی پاکستان کو سیراب کرتا ہے۔ انڈس ہاسپٹل اگینسٹ دا ونڈ جاتا ہے، اگینسٹ دا سی جاتا ہے، تو ہم سب ایک ہیں۔ تو جو آپ نے کہا قوم کی زندگی، تو آج ہم آفیشلی اس کو ختم کرتے ہیں، اور فیڈرل منسٹر صاحب آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ چلے جی، ہو گیا کام انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم سب لے کے چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ یہاں تک پہنچایا ہے اور اس سے آگے بھی پہنچایا، اللہ نے ہی پہنچانا ہے۔ ہم سب ادارے، چاہے وہ دینی ادارے ہیں، چاہے غیر اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہمارے کارپوریٹ سیکٹرز کے ہیں، فیکٹریز والے ہیں، خواتین ہیں۔ آج کل تو خواتین کا دور ہے، خواتین جتنا اچھا کام کر سکتی ہیں ہم مرد حضرات ویسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہیں۔ تو اس فورس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ، ہم سب مل کر صحت مند خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ تھینک یو ویری مچ باری صاحب۔ ایک